ہمیں پتہ، مجھے پتہ ہے عمران کے بارے میں ساری چیزیں. آنیسٹ آدمی ہے وہ، کھانے پینے والا نہیں تھا ورنہ بہت کچھ کر لیتا. کیا فرق پڑے گا، کیا پڑے گا اگر آپ باہر نکالیں گے تو؟ مجھے یہ سمجھا دے کوئی کہ پاکستان کھا جائے گا کیا؟ کیونکہ وہ بھی کسی کا بیٹا ہے. میرے تو ذہن میں نا بہت چلتا ہے کہ بیچارہ کیا کر رہا ہوگا. ہم لوگ بہت کلوز رہے ہیں. ایکس کرکٹروں کو آپ پھیلا دیں، دیکھیں آپ کی کرکٹ کہاں سے کہاں جائیے. تو یہ جو مجھے سن رہے ہیں، میں ان کے لیے یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے اندر یہ جذبہ لاؤ کہ یار یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، میں کروں گا. اگر آپ ہارو گے تو میں بھی ہاروں گا، مجھے بھی درد ہوگا. ایگزیکٹلی. مگر جب باہر کا لے کے آؤ گے، اگر تم ہارو گے اس کو درد نہیں ہوگا. ہماری سب سے بڑی پرابلم ایک یہ بھی ہے کہ ہماری نیچے لیول پہ کرکٹ ہی نہیں ہے. جی ہاں. اور یہ چیزیں جو بچے سن رہے ہیں، کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ میں آؤٹ تو ہو گے مگر میں کیوں آؤٹ ہوں. یہ آنسر ہے. کرکٹ بورڈ پاکستان کا ابھی بھی آپ انڈیا سے کمپیئر نہ کریں مگر ون آف دا ریچسٹ کرکٹ بورڈز بھی ہے. سہولیات بھی ساری ہیں، اکیڈمیز بھی پوری ہیں، ان کی اپنی بھی اسپانسرشپس ہیں ماشاءاللہ، فرینچائز میں بھی پیسہ کما رہے. تو کانفیڈنس کی کمی کیوں ہے؟ کوئی بتانے والا نہیں ہے. تو خاص کر آپ کی جو پریزنس تھی فیلڈ کے اوپر، ڈینس لیلی کے ساتھ آپ کے پھڈے اور وہ کرن مورے کے ساتھ جو آپ کے کچھ چلتی رہتی تھی وہ. تو جب میں انڈیا میں تھا تو ایک پلیئر جو تھے وہ میرے پاس، جاوید بھائی ہمیں یہ بتاؤ نا. میں نے کہا یار تم 100 کر رہا، 200 کر رہا، اور مجھ سے نہیں آپ تو گرو ہو نا. یہ لفظ ہیں ان کے. کتنے ایسے کوچیز ہیں جن کو ان کو خود نہیں پتا وہ کوچنگ کر رہے ہیں. یہ بھی ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ ہم باہر سے بلا لیتے ہیں، ان سے میں پوچھنے جاؤں اور بتاؤں کہ یہ بندہ ٹھیک کیسے ہوگا، یہ تو بتاؤ پہلے بھائی. نو آنسر. السلام علیکم، ویلکم ٹو چیمپس ان پلگڈ آن نیریٹیوز. ہمارے آج کے مہمان پاکستان کے گریٹسٹ ایور بیٹسمین، ایکس کیپٹن، ورلڈ کپ چیمپئن اور ایکس کوچ جاوید میاں-داد. ویلکم ٹو آور شو جاوید بھائی. تھینک یو. نہیں، وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے، خیریت سے. آپ سنائیں. بالکل ٹھیک. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی فٹنس جو آج تک 1992 جیسی ہی ہے، اس کا کیا راز ہے؟ فٹنس تو یعنی کہ ہر انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. تو میں ابھی بھی اپنی ایکسرسائز جو ہے وہ کرتا رہتا ہوں، تو تاکہ اپنے آپ روٹین میں رہتے ہیں اور ہیلتھی ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. اس سے نقصان نہیں ہے. آدمی کو واک کرنا چاہیے، رننگ کرنی چاہیے. جس طریقے سے بھی رننگ کریں گے آپ کو ٹمی جو ہے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، آپ ایتھلیٹس بن جاتے ہیں. ہر چیز میں نا آپ کو بڑا یعنی کہ ہر کام میں مزہ آتا ہے جب آپ فٹ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھی صحت اور لمبی زندگی دے. سو جاوید بھائی، تھوڑی سی بات کرتے ہیں آج کل کے جو حالات ہیں ہماری کرکٹ کے. ابھی کل ہی انگلینڈ کے ہاتھوں ہماری ایک بہت ہی آئی وڈ سے کہ دردناک شکست لیڈز کے میدان پر. اس سے پہلے بنگلہ دیش میں بھی ہم 2 ٹیسٹ میچ ہارے، ویسٹ انڈیز میں ہم نے ڈرا کیا. یہ مستقل ایک مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم ایک کنٹینیوس ڈاؤن ورڈ سلائیڈ کا شکار ہے، اور اس کے رکنے کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے، کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. سو دل یقیناً ہماری طرح آپ کا بھی دکھتا ہوگا. پاکستان کی وہ ٹیم جس کو آپ ایک عروج پر چھوڑ کر گئے تھے، آج اس حال میں ہے کہ جہاں کہنے کو جو چھوٹی ٹیمیں ہیں وہ بھی پاکستان کو جو ہے وہ ہرا رہی ہیں. تو کیا کہیں گے، اس کے پیچھے کوئی ٹیلنٹ کی کمی ہے یا ٹیکنیک کی کمی ہے یا پریپریشن کی کمی ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے تو یہ تو ابھی پتہ نہیں کہ ان کو پرابلم کیا ہے. سب سے پہلے پلیئر جو ہوتا ہے اس سے ہے نا، جو بھی ہے نا کوچ ہے جو بھی کچھ ہے، وہ پہلے پرابلم پوچھتا ہے کہ تمہیں پرابلم کیا ہے، کس طریقے سے تمہیں کس پہ صحیح ہے، کس پہ نہیں ہے، کس پہ صحیح ہے. اس قسم سے اسٹارٹنگ ہوتی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپنے اوپر ہی آ جاتا ہے. جو اگر آپ آؤٹ ہو رہے ہیں، جلدی آؤٹ ہو رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بیٹھ کے سوچیں کیوں، اس کو ایکٹیفائی کریں کہ میرے سے یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا. پھر آپ نے اسٹڈی کرنی ہوتی ہے کہ سامنے بولنگ کون سی ہے. اگر میں بیٹسمین ہوں تو میں سوچوں گا کہ بھائی مجھے یہ بالر کھیلنے آئیں گے تو میں اس کی تیاری کروں گا. تو جب آپ کی پریپریشن ہوگی تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. کیونکہ آج کل تو ویڈیو ہے، مووی ہے، اس کے اوپر آپ
ٹیلی ویژن پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون بولر کیا کر رہا ہے, کس طریقے سے کر رہا ہے, اور اس کے تحت آپ اپنا مائنڈ بناتے ہیں. بالکل. آج کل کے جو پلیئر ہیں وہ اتنا اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں, اوکے, گہرائیوں میں نہیں جا رہے. اور سب سے اچھی چیز ہے کہ جو نہیں بھی کر رہے ہیں ان کو فرض بنتا ہے اگر کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں تو محنت کریں, یہ کریں, اور ویڈیوز میں پلیئروں کی دیکھیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ جلدی سیکھیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ غلطی بھی کیا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو آپ آج کل تو اتنا آسان ہے کہ آپ اپنی غلطی کو پکڑ سکتے ہیں کسی طریقے سے, اور اس کے بعد آپ پریکٹس کریں. تو یہ تو بہت ہی ڈسٹربنگ بات ہے کہ آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں ہر چیز کی ویڈیو بن رہی ہے, ہر طرح کا میچ ٹی وی پہ آ رہا ہے, ایون کاؤنٹی میچز اور جو لیگ کے میچز ہیں یہ بھی ٹی وی پہ آتے ہیں, اور اس کے باوجود اگر یہ بغیر پریپریشن کے اتنے بڑے ٹور پر چلے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک افسوسناک بات ہے. پلیئر کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا, اپنے آپ کو ہر چیز کرنی ہوتی ہے اور ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, رائٹ. آپ سکھا کیا سکتے ہیں, بیسک چیز ہے پلینگ فار پاکستان. اچھا ایک لیول پہ کھیل رہے ہیں تو آپ یہاں کیسے آ گئے پھر؟ تو آپ اچھے ہیں تو آ گئے نا. اب آپ اس کو غلطیاں پکڑیں گے, آپ غلطی کیا کر رہے ہیں؟ پلیئر خود غلطی کر رہا ہوتا ہے, غلط کھیل رہا ہوتا ہے, کچھ اس طرح ہوتا ہے, یا بالکل یہ نا آؤٹ آف وہ ہو جاتا ہے کہ میں اپنے کہ 100 کیے, 100 کے بعد 200 ہوتے ہیں, 200 کے بعد 300 ہوتے ہیں. مائی فادر اللہ بخشے ان کو, وہ یہ کہتے تھے 100 پہ اگر آپ آؤٹ ہو جاؤ تو 100 پہ آؤٹ ہو گئے. 100 پہ کوئی آؤٹ ہوتا ہے؟ 100 کے بعد 200 کرتا ہے, 300 کرتا ہے, اس قسم سے. تو موٹیویشن جو ہے نا وہ بھی لیک ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے, کچھ بتانے والا ہمیں چاہیے پاکستان کو, ناٹ می, مجھے کاٹ کے, کہ وہ لوگوں کو جو پاکستان کے ہیں, محمد برادر ہے, شعیب محمد ہے, صادق محمد ہے, کتنے پلیئر ہیں, ان لوگوں سے یہ تجربہ لیں اور پوچھیں. پلیئر کو بھی میں کہتا ہوں انڈیویجولی تمہیں نا اگر کرکٹ کھیلنی ہے تو یو مسٹ گو, کہتے ہیں نا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, بالکل کنواں پیاسا کے پاس نہیں آئے گا. تو جب بھی کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اپنے جو بھی اچھے پلیئرز ہیں ان سے جا کے آپ ڈسکس تو کر دیں کہ تمہیں کیا پرابلم ہے, کیا نہیں ہے, کیا نہیں ہے, رائٹ. کیونکہ ڈفرینٹ ہے سب. کتنے ایسے کوچیز ہیں جن کو ان کو خود نہیں پتا وہ کوچنگ کر رہے ہیں. یہ بھی ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ ہم بعد سے بلا لیتے ہیں, ان سے میں پوچھنے جاؤں اور بتاؤں کہ یہ بندہ ٹھیک کیسے ہوگا, یہ تو بتاؤ پہلے, بھائی نو آنسر. تو ہمیں اپنے آپ کو اٹھانا پڑے گا, ہمیں اپنے آپ کو یہ نا اس طریقے سے لے کے چلنا پڑے گا, پلیٹ فارم بنانا پڑے گا. کس سے اگر اب ہم اوپر جانا چاہتے ہیں اور اچھی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں تو, اور ناٹ کرکٹ, ہر اسپورٹس جب آپ اس میں انوالو ہو جائیں گے تو لازمی بات ہے رزلٹ بھی اچھے آئیں گے. جی بالکل بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے پلیئرز جو میں سنتا ہوں وہ تو یہ کہ شاید اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ اگر کسی سے ان کو پوچھنا پڑے, کوئی ان کو سکھانے آئے, تو وہ اتنے بڑے پلیئر اپنی دانش میں بن چکے ہیں کہ شاید اب ان کے پاس سیکھنے کے لیے کچھ رہ نہیں گیا, لیکن گراؤنڈ میں جب جاتے ہیں تو پرفارمنس میں آپ کو بتاؤں نا, جب میں انڈیا میں تھا تو ایک پلیئر جو تھے وہ میرے پاس, جاوید بھائی ہمیں یہ بتاؤ نا. میں نے کہا یار تم 100 کر رہا, 200 کر رہا, اور مجھ سے نہیں آپ تو گرو ہو نا, یہ لفظ ہیں ان کے. جی. یعنی کہ اس لیول پہ پرفارم کر رہے ہیں اور سب کچھ, اور اس کے بعد بھی ہے نا وہ ہے نا پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, یہ اگر ایسا بولر آئے تو کیا کرنا چاہیے, ایسا بولر آئے تو کیا کرنا چاہیے, ایسا بولر کیا, میرا بیٹ یہاں سے آتا ہے, ادھر سے آتا ہے. بھائی یہ پوچھنا پڑے گا پلیئروں کو, جو بھی سن رہے ہیں مجھے نا ان کو, کہ بیٹا آپ جاؤ پوچھو, جتنے بھی ایکس کرکٹرز ہیں ان سے اپنی شیئر کرو کہ تمہیں پرابلم کیا ہے, پرابلم کو چھپاؤ نہیں. بالکل نہیں, یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ یونس خان نے بھی 2016 میں جب انگلینڈ میں ڈبل سینچری کی تو اس کے بعد انہوں نے پریزنٹیشن سیریمنی میں ایکنالج کیا کہ محمد اظہر الدین نے ان کو انڈیا سے کال کر کے بتایا کہ تم سے کیا غلطی ہو رہی ہے, اس کو تم کریکٹ کرو. تو اس طرح کے کئی ریکارڈ کے اوپر ہیں انسیڈنٹس جہاں بہت بڑے بڑے پلیئرز نے ایکنالج کیا کہ کسی سے پوچھ کر ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہوئی. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی کہ 100 کے بعد 200 ہوتے ہیں.
اور مجھے یاد آیا کہ اسی طرح 1987 میں جب لیڈز پر آپ کا میچ تھا انگلینڈ کے ساتھ جو آپ جیتے تھے, تو وہ سلیم ملک صاحب سے ایک دفعہ انٹرویو میں تو انہوں نے بتایا کہ 99 پہ وہ آؤٹ ہوئے, اور کہتے ہیں میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کپتان عمران خان جو ہے وہ میری تعریفیں کریں گے جب میں ڈریسنگ روم میں جاؤں گا, کیونکہ بڑی مشکل پچ تھی. تو کہتے ہیں الٹا مجھے ڈانٹ پڑ گئی کہ تم تو سیٹ تھے, تمہیں آؤٹ ہونے کی کیا ضرورت تھی. بالکل صحیح ہے. یہ نا پلیئر دیکھیں, پلیئر کو ایک چانس ہے, اور میں کہہ رہا ہوں پلیئر جو بھی سن رہے ہیں مجھے کہ ایک چانس ہوتا ہے آپ کے پاس, رائٹ, اس کو کس طریقے سے سنبھالنا چاہیے. بالکل کہتے ہیں کہ اتنا انوالومنٹ آپ کی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ تمہاری بریڈ اینڈ بٹر ہے, کیونکہ آپ اس سے نا اپنے آپ کو روزی بھی کماتے ہیں, آپ اور ٹیم میں بھی رہیں گے, نام بھی ملتا ہے, ہر چیز ملتی ہے. تو یہ انڈیویجول بھی ہے اینڈ کلیکٹیولی بھی. انڈیویجول آپ جب وکٹ پہ جا رہے ہیں, بالنگ کر رہے ہیں, فیلڈنگ کر رہے ہیں, یہ انڈیویجول ہے, یہ اپنے آپ کو خود صحیح کرنا پڑے گا. یہ جو کوچز وہ چیز ہے, کوچز کا کام نہیں ہے. کوچز آپ کو یوں پھینک کے کیچز کرا سکتا ہے نا, مگر جو ساری چیزیں جو کرنی ہے, ڈائیو مار کے آپ نے روکنی ہے, بال نہیں جانے دینی ہے کہ میں اس علاقے سے اپنے ادھر سے بال نہیں جانے دوں گا, یہ چیزیں جو ہے نا آپ فائٹ کرتے ہیں, اپنے اندر وہ لے کے آتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں نہیں ہونے دوں گا, میں یہ کرنے نہیں دے دوں گا, میں یہ کرنے دوں گا, اور وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں کرنے دیتے آپ. تو آپ کا موٹیویشن جو ہے نا مطلب ایک اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور پھر آپ کو پیچھے سے بیکنگ جو ہے نا وہ بہت مسٹ ہے. کسی بھی اس میں اگر آپ کی ٹیم نہیں ہے تو آپ کو ایسے لوگ رکھنے چاہیے جن کو آپ سمجھتے ہیں, تاکہ وہ ان کو بیچاروں کو بتائیں تو صحیح وہ کیا غلطی کر رہے ہیں. نوبڈی نوز, تمہیں بھی نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا, وہ کھیلے جاتا ہے اور کنڈیم ہوگا وہ, اور جاتے ہیں اور اس کو پرابلم کیوں, ایک دفعہ آؤٹ ہوگا, 2 دفعہ 3 دفعہ وہ پزل ہو جائے گا بیچارہ. حالانکہ اتنی سی ٹیوننگ کرنے کی دیر ہوگی, اس کو لے جا کے پریکٹس کرانی ہے اور کچھ نہیں کرنا آپ نے. اچھا, آپ نے فائٹ کا ورڈ یوز کیا. دیکھیں پریپریشن اپنی جگہ, اسکل اپنی جگہ, فائٹ کہاں چلی گئی. آپ کا جو دور تھا, اور ظاہر چھکے کی بات تو شارجہ کی ہم کئی دفعہ کر چکے, لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی فتوحات تھیں جہاں آپ نے فائٹ کیا. 20 رن 3 کھلاڑی آؤٹ, 40 رن 4 کھلاڑی آؤٹ, بڑے بڑے اسکور اینڈ میں چیز کیا آپ لوگوں نے, 7 پر اوور, 8 پر اوور, 9 پر اوور. اب تو لڑکوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف نظر آتا ہے, یعنی وہ جو, اور آپ تو خاص کر آپ کی جو پریزنس تھی فیلڈ کے اوپر, ڈینس لیلی کے ساتھ آپ کے پھڈے, اور وہ کرن مورے کے ساتھ جو آپ کے کچھ چلتی رہتی تھی, وہ تو کرکٹ میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ایسا کچھ نظر بھی نہیں آتا. نیچرلی کوئی آ کے بولتا ہے, یہ بولتا ہے, دس از پارٹ آف کرکٹ, اور وہ آپ کو لے لینا چاہیے ایزیلی, بلکہ اس کے اگینسٹ میں جاؤ. اگر میں کہوں گا تم یوں کر رہے ہو یوں کر رہے ہو تو میں نہیں کروں گا والا حساب, اس طریقے سے آ جاتا ہے, اور آپ کو موٹیویشن آ جاتی ہے زیادہ. تو آپ کے اندر یہ فائٹ کیسے ڈیولپ ہوئی تھی, اور آج کل کے لڑکوں میں یہ چیز نظر کیوں نہیں آتی؟ اور میں صرف فیلڈ کے اوپر مستی مذاق کی بات نہیں کر رہا, میں بات کروں جو آپ وکٹ پہ کھڑے ہو کر لڑنے کی بات. آپ جب اچھے ہوں گے اور کانفیڈنس ہوں گے تو آپ باتیں بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے. اگر آپ یہ اس طریقے سے آپ چلے گئے تو لازم ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہی نہیں بتا رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں. آپ کو جانا چاہیے جس طریقے سے, رائٹ, کہ ہاں سامنے والے کو پتہ چلے کوئی آ رہا ہے, کوئی کھیلنے آ رہا ہے, رائٹ. تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ آرام سے, ڈرنے کی بات بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بھائی آپ کھیلنے آ گئے ہو تو پھر ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے. تو کانفیڈنس کہاں چلا گیا؟ ابھی کرکٹ بورڈ پاکستان کا, ابھی بھی آپ انڈیا سے کمپیئر نہ کریں مگر ون آف دا ریچسٹ کرکٹ بورڈز بھی ہے, سہولیات بھی ساری ہیں, اکیڈمیز بھی پوری ہیں, ان کی اپنی بھی اسپانسرشپس ہیں ماشاءاللہ, فرینچائز میں بھی پیسہ کما رہے. تو کانفیڈنس کی کمی کیوں ہے؟ دیکھیں لازم بات ہے کہ کچھ بتانے والا نہیں ہے. کیوں کرکٹ میں غلطی کرے گا, ہمارے ٹائم پہ بھی غلطی کرتے تھے, ہم جا کے پوچھتے تھے. تم آپ پلیئر ہو, آپ کو پرابلم ہو رہی ہے, آپ کو جس کو اچھا سمجھتے اس سے جا کے پوچھو تو صحیح. ایک حصہ تھا اس کے, ایک جو بورڈ ہے, یہ پاکستان بورڈ ہے, ان کو چاہیے کہ جب بچوں کی ایسی دیکھیں تو آپ جتنے بھی پاکستان کے جو بھی سمجھتے ہیں ان کو بلائیں اور ان کو بولیں ان کو ڈکٹیشن دیں.
ان کو بتائیں تو صحیح الف بے تے سے کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی. ہم کھیلے جا رہے ہیں، کریں نہ کریں وہ نہیں کریں، مزے کوئی نام بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، پاکستان کا نام بھی نہیں ہے. مجھے تو ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو جتنا آج آپ کو اسپانسرز بھی مل جاتے ہیں، ابھی بھی بچے کرکٹ فالو کریں، کل کو یہ انٹرسٹ ختم ہو جائے گا، جیسے ہاکی کے ساتھ ہوا ملک میں. اگر یہ کرکٹ کو اسی طرح یہ فری فال میں انہوں نے جانے دیا تو مجھے تو اس بات کا ڈر ہے. نہیں بالکل، چلیے جو بھی کچھ ہو، آپ جو کرنے جا رہا ہو کام کیا ہے، اس کام میں اپنے آپ کو اچھا تو کرو. بالکل بالکل. اچھا جاوید بھائی، تھوڑی سی بات کیپٹنسی کے اوپر کرتے ہیں. آف کورس آپ کو ون آف دا شروڈسٹ برینز کہا جاتا ہے پاکستان میں. انفیکٹ یہ تک لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان تو کیپٹن تھے لیکن ان کے پیچھے بھی آپ کی بہت زیادہ ان پٹ تھی، اور آپ کیپٹن بھی رہے ہیں پاکستان کے اور سکسیسفل بھی تھے. ایک تھیوری اور بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ایک بیسٹ بیٹسمین جو ٹیم کا ہوتا ہے یا بیسٹ پلیئر جو ٹیم کا ہوتا ہے، اس کو کپتانی کا برڈن نہیں دینا چاہیے، اس پہ پریشر آ جاتا ہے، اس کی پرفارمنس سفر کرتی ہے. تھیوری بابر اعظم کے لیے بھی یہ بات ہوئی، اور گلوبلی بھی ہم نے دیکھا ہے تینڈولکر کا اور لارا کی مثال ہمارے سامنے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھو دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے نا جو ٹیم جو جیسے بورڈ ہے یا ان کو پہلے تو سوچنا ہے کہ ایک آدمی اچھی سروس دے رہا ہے، اس کو سروس پہ ہی رہنے دیں. آپ اس کو ایسا برڈن نہیں دیں، ورنہ پھر آپ اس سے کوشچن آنسر کریں، پوچھیں کہ کیا 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 نہیں. اور یہ کہ بھائی آپ کو کیونکہ پریشر ہوتا ہے تو آپ کو خود چوز کرنا ہے. یہ بورڈ کا کام ہے کہ ایسے پلیئر کو آپ کپتانی دیں. پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ اپنے سوچنا پڑے گا، یہ بورڈ کو سوچنا پڑے گا کہ کون سا ایسا پلیئر ہمیں لگ رہا ہے جو یہ چیزیں کنٹینیو کرے گا اور بہت اچھا کرے گا. تو آپ تو ڈھونڈو، تو ڈھونڈنے پھر بناتے ہیں. جب کپتان بنانے، جیسے اب آج ٹیم کھیل رہی ہے انڈر 19 کی ٹیم، اگر کوئی کھیل رہی ہے وہاں دیکھیں وہ لڑکے وہاں بنائیں. وہاں جو کپتان ہے اس کو کپتان کو کسی کے ساتھ اور اپنے سینئر کو بھیج دیں تاکہ وہ اس کو موٹیویٹ کرے، تاکہ وہ نیچے سے. تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کچھ کر نہیں رہے، ہم صرف بلیم کر رہے ہیں. رائٹ، آپ پرفارم نہیں کیا، یہ نہیں کیا. لازمی بات ہے انہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے کوئی. رائٹ. اور آپ کو پتہ کرکٹ ایک گیم کہ اگر ایک دو دفعہ آؤٹ ہو جاؤ تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے نکلنا، انلیس کہ آپ اسکور کریں گے اور پھر باہر نکلیں گے. ورنہ آپ جاتے ہیں کیونکہ آپ کا مینٹلی جو ہے نا سب ختم ہو جاتا ہے. آپ کے اندر ڈر ہی ہوتا ہے میں آؤٹ نہ ہو جاؤں. اور یہ چیزیں جو بچے سن رہے ہیں، کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ میں آؤٹ تو ہو گئے مگر میں کیوں آؤٹ ہوں. یہ آنسر ہے. میں 100 کروں گا، 200 کروں گا، اندر یہ چیزیں لے کے تو آئیں. تو یہ چیزیں جو ہیں کافی چیزیں لیک کرتے ہیں. یہ کرکٹ یہ نہیں کہ آپ جا کے بس گئے اور کھیلا، اور یہ نہیں، بڑی چیزیں ہیں جو میں نے کتنی تو ڈسکرائب کر دی، بتا دیا کہ ایسی ایسی چیزیں میں نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ میں نے جو بتایا کہ بالکل میں تو بالکل پریکٹس کرتا تھا، ہر چیز کی کرتا تھا. ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ کس طریقے کرنا ہے، بڑا ڈفرینٹ طریقے سے نا کرتے ہیں کہ کھیلتے ہیں. ادھر بھی کھیل رہے ہیں، بعض دفعہ 3 آدمی سے کھیلیں آپ، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، ادھر کھیلا اب ادھر آئے. لیٹس سی آپ کتنی جلدی کھیلو، کیسے کھیلو. تو کرنے کو بہت چیزیں ہیں، اور نکالنا پلیئر کو وہ بھی ہے جی ہاں کہ یہ پلیئر نکلے گا کیسے. ایک اور میں آپ سے چپتا ہوا سوال پوچھتا ہوں. جیسے ہم نے بہت ساری باتیں کی پاکستان کے ڈاؤن فال کے بارے میں، جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے وہ ہے انڈیا کے اگینسٹ جو ہمارا ایک ڈاؤن فال، ون سیکنڈ فری فال میں اس کو کہوں گا. پچھلے تقریباً کوئی 15-20 سال کے اندر جو ہے وہ بالکل پانسا پلٹ گیا ہے. آپ لوگوں کے دور میں ہم انڈیا کو بڑے بڑے میچز ہراتے تھے. ایون آپ کی کوچنگ میں 1999 میں ہم نے بڑی زبردست سیریز کھیلی تھی انڈیا جا کے. چنائی میں ہم ٹیسٹ میچ جیتے 12 رن سے، کلکتہ میں ہم ٹیسٹ میچ جیتے. اب یہ جو ایک سچویشن بالکل چینج ہو گئی ہے کہ جہاں انڈیا ڈومینیٹ کرتا ہے آپ کو، اس سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھو سب سے پہلے تو یہ میں نے سکھانے کے لیے یہ کرکٹ نہیں ہے، یہاں پرفارم کرنے کی کرکٹ ہے. وین یو آر پلیئنگ پک فار پاکستان یو ہیو ٹو ڈیلیور. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کئی جگہ پہ ایسے کوچز یوں یہ نہیں کراتے، رائٹ. کوچ ہیں وہ ڈفرینٹ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، اس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں. مگر پرفارمنس تو آپ نے دینی ہے. اب آپ کے اوپر ہے. اچھا ہر پلیئر کو اپنی غلطیوں کا ہر چیز کا احساس ہوتا ہے اور پتہ ہوتا ہے. تو یہ پلیئر اور کوچ بھی آپ لاؤ کہ کوچ سے پہلے انٹرویو تو کرو. میں اگر پاکستان بورڈ کا ہوں، میں کوچز بناؤں، میں پہلے سے انٹرویو کروں کہ بھائی یہ بچے ہیں اس طرح سے ہوئیں گے، تم کیا کرو گے، کیسے کرو گے، کس قدر کرو گے. ٹھیک، اوکے. دوسرا، ہاں جی تم کیسے کرو گے. اس میں آپ کو سلیکشن مل جائے گی کہ کس کی زیادہ مطلب مینٹلی اسٹرانگ ہے اور بتانے میں وہ ہے رائٹ، اور پرفارمنس کیا ہے. چلیے انڈیا کی ٹاپک پہ رہتے ہیں. اب آج کل کے دور میں جہاں اتنی زیادہ نفرتیں بڑھ گئی ہیں دونوں ٹیمز کے درمیان، لوگوں کے درمیان، خاص کر ظاہر ہے جو ایک ایکسٹریمسٹ ایجنڈا مودی کی حکومت فالو کرتی ہے، ہاتھ نہیں ملاتے پلیئر سب کچھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے آپ تھوڑی سی پازیٹیو بات کریں، کیونکہ انڈیا کے ساتھ جو مجھے یاد ہے آپ کا ایک بڑا گہرا تعلق رہا ہے. بہت میچز آپ نے انڈیا میں کھیلے، دوستیاں آپ کی تھیں. سنیل گواسکر آج تک آپ کے بارے میں بڑی محبت سے بات کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے آپ کا جب ڈینس لیلی کے ساتھ جو ایک انجری ہوئی تھی اس کے بعد بھی انڈیا میں آپ نے بڑا وقت گزارا تھا ریکوری کا. وہ مانتے ہیں. ہاں وہ جتنا ہے نا کہ میں بتا رہا ہوں کہ مجھے میں کہہ رہا ہوں نہیں آپ تو گرو ہونا بھائی گرو ہونا مجھے دے بلیو اینڈ دے ریسپیکٹ. اور پوچھتے ہیں ہمارے یہاں پلیئر جو ہے وہ کھیل تو رہے ہیں، ان کو پرابلم ہو رہی ہے، وہ کس سے پوچھ رہے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں موٹیویشن یہ وہ باتیں ہونی چاہیے. جو میں کہتا ہوں یہ ابھی آپ نے اتنا بلا کے انٹرویو کیا ہے، یہ اب یہ جائیں گے تو اب سمجھ آئے گی، کوئی سننے والوں کو بھی سمجھ آئے گی کہ کیا بول رہے ہیں. کیونکہ میں پاکستانی ہوں. آئی لو پاکستان، مائی کنٹری، رائٹ. آئی فوٹ فار مائی کنٹری. ہر جگہ میں نے لڑا ہوں میں پاکستان کے لیے، میرا پاکستان ہے. تو ہمیں بھی ہوتا ہے فیل. آج میں یہ بول رہا ہوں، نکال رہا ہوں ساری چیزیں کہ یار سن لو ساری چیزیں، رائٹ. کرو، تم بھی وہی جیسا کرو گے ویسے ہی ہو جاؤ گے. آپ اس کی موومنٹ دیکھو، خود دیکھو، مووی دیکھو، یہ دیکھو. آپ پہلے آئیڈیل تو بناؤ. اگر ایک پلیئر نے ایک بولر نے 3 سلپ وہ گلی لی ہوئی ہو تو 100% پتہ ہے کہ یہ آف سائڈ لائن پر پکڑے گا. اب میں نے کس طرح کھیلنا ہے؟ اگر اس نے 2 باؤنسر پہ اور اس پہ لیا ہے تو اس پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے مجھے باؤنسر بھی کرے گا، اس پہ چاہتا ہے کہ میں کروں، میں نہیں کروں گا، میں بیٹھ جاؤں گا. یہ آف سائڈ کرے گا، میں چھوڑوں گا. تو آپ کے اندر وہ چیزیں آ جائیں گی، آپ موٹیویٹ ہو جائیں گے کہ ہاں یار یہ چیز ہے. کیونکہ میں نے 3 سلپ 2 گلی 1 گلی رکھی ہے، اس کا مطلب میں آپ کو آؤٹ سوئنگ کروں گا اور آف سائڈ پہ کروں گا. باؤنسر کے لیے میں نے آپ کے پیچھے 2 پلے لیے ہوئے تو اس کا مطلب میں تمہیں باؤنسر بھی کروں گا. رائٹ. اور بعض دفعہ کیا ہے کہ لیتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں. بالکل. تو یہ چالاکیاں ہوتی ہیں. تو اس کے اندر بڑی چیزیں ہیں. جیسے تاش کھیلتے ہیں تو اس طریقے سے کرکٹوں میں کھیلے ہیں، میں کھیلا ہوں کہ اس کو کیسے دینا ہے، اس کو کیسے دینا ہے، کس طریقے سے لینا. بولتا تھا، بات کرتا تھا کہ لوگوں میں کریج ہی نہیں ہوتی تھی. ہم تو سامنے ہوتے تھے بالکل. ٹامسن ہو یا للی ہوا یا جو بھی ہوگا، مالکم ہوئے، سب کھیلے ان کے اگینسٹ. اللہ نے بڑا کیونکہ اندر سے آپ بہتر ہوتے ہیں، کانفیڈنس نظر آتے ہیں. کرکٹ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. اچھا جاوید بھائی، تو آپ کو فرضی ہم کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں بھائی اب آپ ملک کی کرکٹ کو فکس کریں. اب آپ بتائیے کہ وہ کون سے سٹیپس ہیں، کون سے اقدامات ہیں جو آپ لیں گے؟ دیکھیں اگر مجھے چیئرمین بناتے ہیں نا، میں ہو سکتا ہے کہ نہ بھی بنوں. رائٹ.
کیونکہ میں پریفر کروں گا کہ نہیں ان بچوں کو بتاؤں جو میرے پاس چیز ہے کہ وہاں جا کے بیٹھ جاؤں، میں کیا کروں گا. ٹھیک ہے. ہاں بن بھی سکتا ہوں مگر انٹریکشن ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو چیئرمین نہیں سمجھیں. اور اسی طریقے سے آج میں اپنے آپ کو بالکل جو بھی چیز میں کھیلا ہوں وہ بن کے بول رہا ہوں نا، ورنہ تو میں کچھ بھی نہیں بولتا. تو اسپیک آؤٹ، یہ چیزیں نکلیں اور پتہ چلیں. اگر آپ ٹو بی آنیسٹ، آنیسٹی جو ہے نا وہ رہی کہ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، ڈیلیور کرو. پھر وہ تم کر دو گے مگر یوں تم ڈیلیور نہیں کر سکو گے کیونکہ تم نے اپنے اندر وہ چیز ڈالی نہیں، اپنے تھیلے بھرے نہیں جو چیز کے آپ کرنا چاہتے ہو. بالکل ٹھیک. اپنے آپ کو تھیلے بھرے ہیں آپ. میں اگر جاؤں آپ کو سکھانی ہے کرکٹ تو میں دیکھ لیا میں وہ ایک طریقے سے مینٹلی کہ میں نے یہ نا تھیلے رکھے، اس کے اندر رکھی ہیں چیزیں، وہ چیزیں نا وہ نکالنی ہے، وہ نکالنی ہے، یہ نکالنی ہے، یہ نکالنی ہے. رائٹ. میری کرکٹ ڈفرینٹ ہے، کسی کے سمجھ میں بھی نہیں آئے گی ہو سکتا ہے کہ یہ تھیلے اور یہ تھیلے. رائٹ. بڑی چیزیں ہیں. رائٹ. ہم ہوتے تھے بعض دفعہ کہ بھائی پلیئر کو چیک کرنا ہوتا، وہ بھی پتہ ہوتا تھا کس سے کیا چیک کرنا ہے. ساری چیزیں ہیں نا. خیر وہ تو کیا بتاؤں. چلے انڈینز کے لیے آپ جو بات ہماری ادھوری رہ گئی تو کوئی اچھا محبت کا پیغام اور اسپیشلی اپنے وقت کے حساب سے جو آپ کا بہت اچھا وقت گزرا انڈینز کے ساتھ اور انڈیا کے اندر، تاکہ آج کل جو ایک ٹینس ماحول ہے اس کو شاید آپ جیسی ایک ذمہ دار اور سینئر آواز جو ہے وہ ان سینٹیمنٹس کو تھوڑا سا سافن اپ کرے. نہیں، اس میں کرکٹ ہونی چاہیے. اس میں آئی سی سی کچھ کرتی نہیں ہے. حالانکہ آئی سی سی کو اپنا ایک کوئی رول ادا کرنا چاہیے، یعنی مسٹ ٹیل، بیکاز ورنہ یہ کرکٹ ختم ہو جائے گی. 4 ٹیمیں کھیل رہی ہوں گی، 4 گھنٹے کھیل رہے ہوں گے، 5 گھنٹے کھیل رہے ہوں گے، والا حساب ہو جائے گا نا. اس کو اور اسٹیبلش کر رہے ہیں تو اس میں آئی سی سی کو بھی آنا چاہیے اور اس کو یعنی دا سیک آف گڈ. بالکل ٹھیک. اس طریقے سے کہ نہیں یہ اس کو پھیلائیں، ہم اس کو ہے نا اور ہے نا اس لیول پہ لے جائیں کہ کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو. جتنا کھیلیں گے اتنے گیٹ ٹوگیدر ہوں گے اور جلدی ہوں گے، اچھا ہوگا. اور پھر لازمی بات ہے اس سے موٹیویٹ بھی ہوں گے اور پھر پروفیشنلی آپ کو تنخواہ ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، آپ کی بریڈ اینڈ بٹر چلتی رہے گی. ایگزیکٹلی. ورنہ تو آپ کی کرکٹ تو چھوٹ گئی. اگر پاکستان نہیں جاتی تو مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ جو بیچارے کھیل رہے ہیں اس کے جو آس لگا وہ تو گئے نہ وہ یہاں کے رہے نہ یہاں کے رہے. تو میں تو یہ بھی کہوں گا کہ دیکھو میری اسٹڈی جو ہے نا حد ہوئی، میرے سب بھائیوں نے ماشاء اللہ گریجویٹ کیا، بہنوں نے یہ کیا، رائٹ. مائی فادر رائٹ. میں نہیں کر سکا، میں کالج میں گیا اور اس کے بعد رائٹ میری کرکٹ وہ آ گئی. تو بچوں کو میں کہوں گا کہ جو سن رہے ہیں مجھے کہ بیٹا اسٹڈی بھی ضروری ہے. خدا نہ کرے آپ اگر کرکٹر نہیں بنے تو آپ کے پاس ایک چیز تو ہونی چاہیے کہ آپ کم سے کم بریڈ اینڈ بٹر اپنی کر سکیں. تو آپ پہلے وہ سوچیں کہ پیٹ کو کس طرح چلانا ہے اور کس طریقے سے لانا ہے. کیونکہ آدمی تو نوکری تو کرے گا، کس طریقے سے کرے گا. تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اگر کرکٹ ایک ہو گیا الگ ہو گئی، اس کو ٹائم دے دیا الگ، باقی چیزوں میں باقی ٹائم جو بچا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں لائیں جو فیوچر کے لیے بہتر ہو اور آپ کے اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو. جیسے ینگ لڑکے ہیں وہ کھیل رہے ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی مگر ہوگی، بچے ہوں گے، کیا دیں گے، کس طریقے سے کریں گے. پتہ چلا کہ پیسہ ہی نہیں ہے، ہم نے جو تھا وہ تو یہ کر دیا. تو میں وہ چیزیں آپ سے باتیں کر رہا ہوں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں اور ہونی چاہیے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پلیئر جو بیچارے جو نہیں کر سکے وہ نہیں کرے کہ کتنی مشکل ہو گئی آج کے دور میں.
تو آج کے دور میں ہر طرح سے چلنا ہے. کرکٹ بھی آپ جنون کی طرح نہیں, آپ دیکھیں آیا یہ اس لیول پہ, جس لیول پہ پیسے ملتے ہیں کھیلا جاتا ہے پاکستان لیول پہ, وہاں پہنچ بھی سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا. نہیں پہنچ سکتا تو آپ اس کو کوئی اور ہنر سکھائیں تاکہ اس کی لائف بنے. ایگزیکٹلی. تو ہم تو بڑی آل راؤنڈ میچ چلا ہوں, کیونکہ ماشاء اللہ تربیت بڑی اچھی تھی گھر میں, مطلب یہ بڑے کسی قسم کا ایسا کوئی وہ نہیں تھا, ماحول نہیں تھا, آرام سے اپنا محنت, سب کو پتہ تھی, کھیلے, محنت کی, بھائی بھی میرے کھیلے, سب کھیلے, بڑے بھائی بھی کھیلے ماشاء اللہ, رائٹ, اچھے اچھے اپنے اپنے, رائٹ. تو آپ نے آج ساری چیزیں میرے سے نکلوا لی ہیں, بہت اچھی بات ہے کہ میں بول بھی رہا ہوں اسی لیے کہ نہیں یہ پہنچ جائیں. یہ بچے جو سن رہے ہیں کہ آپ یہ چیزیں انشاءاللہ آپ ٹرائی کریں گے, آپ کو خود کو فائدہ ہوگا. کیونکہ آپ سنا کریں, جو بھی میرے علاوہ بھی کوئی بھی آ کے آپ سے انٹرویو کرتا ہے, باتیں کرتا ہے, یہ کرتا ہے, اس کو غور سے سنو اور اس کو لے کے آؤ, برین میں, دماغ میں لے کے آؤ کہ یہ آدمی نے جو اچھی لگے گی تمہیں, تو تم دیکھنا کہ تمہیں آٹومیٹک تمہارے دماغ میں گھسے گی. یہ ایک سسٹم اوپر والے کا. بالکل. تو جاوید بھائی سنا انڈیا میں آپ بال ٹھاکرے سے بھی ملاقات کر کے آئے تھے؟ بالکل کر کے آیا تھا. کیسی رہی ملاقات؟ بڑی اچھی ہوئی تھی, اتنی اچھی ہوئی تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ جو جس طریقے سے, وہ اس طریقے سے نہیں. تو وہ یہی تھا کہ پولیٹکس میں اور اس چیز میں تو ہوتا ہے. جی ہاں, جی ہاں, مگر پلیئرز کے ساتھ اور انڈین عوام کے ساتھ آپ کی بہت دوستی تھی. دیکھیں کبھی بھی ہے نا وہاں کرکٹ ہے نا ختم تو نہیں ہوئی نا. پاکستان گئی بھی تو ہم کھیلے بھی, سب کچھ ہو رہا ہے, کسی نے کوئی کچھ نہیں کیا, رائٹ. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, رائٹ, یہ ہے, رائٹ. اور جوں لازم بات ہے یہ چیزیں ختم ہوتی گئیں. اب تو یہ ہے کہ جتنی فرینڈشپ ہوئے گی, جتنے زیادہ کھیلیں, دونوں ملکوں کو فائدہ ہے. بالکل. میں تو یہی چاہوں گا کہ انڈیا اور پاکستان کو جو ہے ہر چیز میں نا شیئر کرنا چاہیے, کیوں ہم نیبرز ہیں, ہم الگ نہیں ہو سکتے. بالکل. ہماری آنے والی نسلیں بھی الگ نہیں ہو سکتی. تو ہمیں تو اچھے ریلیشن شپ رکھنے چاہیے, اور تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے, دونوں طرف سے ہونا چاہیے. جب بھی تھوڑی سی لائٹ ہارٹڈ باتیں کرتے ہیں, آپ کے دور میں جو بگ فور بیٹسمین جن کو کہا جاتا ہے, آپ, سنیل گواسکر, ویو ریچرڈز اور ایلن بارڈر, آپ کی نظر میں سب سے بہتر بیٹسمین کون تھا ان میں؟ دیکھیں گواسکر بھی بڑا پلیئر تھا, ویو ریچرڈ بھی اپنے اپنے ایریا میں یہ سارے اسٹرانگ تھے پلیئر. کیونکہ ریچرڈ جو تھا ڈفرینٹ اسٹرانگ ماننا ڈفرینٹ تھا. گواسکر جو تھا وکٹ پہ سو جاؤ, سمجھ کے سوچنے, حالانکہ وہ تو اس سے گواسکر کا تو میں زیادہ کہوں گا, وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں ہائٹ دیکھیں, اور اس نے سب کو فیس کیا اور پرفارم کیا. تو پرفارمنس ہمیشہ کاؤنٹ کرتی ہے. باقی کھیلتے آئے دنیا میں کتنے اور بھی پلیئر تھے. اور پاکستان کے جن بیٹسمین کے ساتھ آپ نے کھیلا ہے, جن کو دیکھا, چاہے وہ ظہیر عباس ہوں, چاہے وہ انضمام ہوں, یا اور جو آپ کے ساتھ محمد برادر جو تھے نا, اچھا, وہ ان کی کرکٹ کو نا, وہ جیسے, کیونکہ وہ کرکٹ کو بہت سمجھتے تھے. ان کا یعنی کہ ان کا گھر کا گیم تھا جیسے. تو آپ دیکھیں کہ وزیر محمد, پھر حنیف محمد, پھر مشتاق محمد, پھر صادق محمد, اور پھر شعیب. تو وہ چیز لائن آتی گئی, یعنی بلڈ ایک ہی تھا, رائٹ. اور اسی طریقے سے کھیلے, پرفارم کیا, یعنی کہ آؤٹ آف وہ. تو یہ چیزیں ساری کوئی مشکل نہیں ہے, آپ بھی بن سکتے ہیں. پریکٹس چاہیے نا, پریکٹس چاہیے, اور یہاں سمجھ چاہیے. سب سے بڑی چیز جو ہے, دیکھیں اگر آپ مائنڈ یوز نہیں کر رہے کھیلتے وقت تو آپ کو پرابلم ہوگی, کیونکہ مائنڈ نہیں آپ کا بلہ چلائے گا. یہاں سوچ آئے گی تو
پیر اور بلہ چلے گا، ورنہ نہیں. اتنی ایزی چیز میں نے ڈسکرائب کر کے بتا دی ہے کہ کوئی بتائے گا بھی نہیں یہ چیز آئی کہ یار یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں، کہ جتنی تمہاری فٹ ورک کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. آپ پریکٹس کرو، اپنے گھر میں ایک فرنٹ فٹ لے کے جاؤ، پھر بیک فٹ پہ لے کے جاؤ، اپنے آپ کو کرتے رہو، وہ آپ کی روٹین بن جائے گی. یعنی کہ بہت چیزیں ہیں اس طریقے سے ہے کہ آئی وش کہ کبھی وقت مل گیا، کچھ ہو گیا تو میں پھر یہ پی سی بی کو کہ بھائی بتاؤ یہ بچوں کو جو ہے نا یہ اسکولوں میں اور اس میں، تاکہ بچے دوسری جگہ جائیں، غلط چیزیں اپنائیں، اس سے اچھا ہے کہ اسپورٹس کو وہ کریں، آپ پروموٹ کریں. ان کی جو ہماری سب سے بڑی پرابلم ایک یہ بھی ہے کہ ہماری نیچے لیول پہ کرکٹ ہی نہیں ہے. جی ہاں، انڈر 19 بھی بیچاری بس وہ کھیل رہے ہیں، باقی انڈر 19 وہ سسٹم ہی نہیں آ رہا. بھائی دیکھیے، میں تو کھل کے کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ ظاہر ہے اس وقت کرکٹ بورڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کی کوئی کرکٹ کی نالج ہے، نہ ان کا کوئی ایز سچ ویژن نظر آتا ہے، تو ظاہر ہے پھر ان سے اسی طرح کے فیصلے، آئی ہوپ کہ آپ جیسے لوگوں کو بلا کر پوچھا جائے. ایسے میں تو یہی کہوں گا کہ پھر ان کا کام ہے، وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک ہے، مگر ان کو ہائر کرنا چاہیے. بالکل سمجھے نا. دیکھیں پاکستان میں کون ایسے ہیں جن کو ہماری ضرورت ہے، اور پاکستانی پہلے دیکھیں. کیونکہ پاکستانی کے اگر آپ ہارو گے تو میں بھی ہاروں گا، مجھے بھی درد ہوگا. ایگزیکٹلی. مگر جب باہر کا لے کے آؤ گے، اگر تم ہارو گے اس کو درد نہیں ہوگا، بیکاز ہی از اے ڈفرنٹ، اس کا مائنڈ ڈفرنٹ ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ پاکستان میں آپ اچھے کوچز بنائیں، بن جاتے ہیں. اور کرکٹ جس نے کھیلی ہے وہ ایک طریقے سے بعد میں کوچ ہی ہے. اس کی تم نے کرکٹ دیکھنی ہے کہ کہاں تک گئی ہے، کیسے گئی ہے، کیسے کھیلا، یہ کھیلا، اس کو آپ کوچ بنا کے ڈال دو. کیونکہ وہ جو اس نے سیکھی ہوئی ہیں، جو کی ہیں، یہ وہی جا کے ٹرانسفر کرے گا. باہر سے لا رہے ہیں، ان کی ڈفرینٹ کرکٹ ہے، ڈفرینٹ طریقے سے کھیلتے ہیں، سارا کچھ اس کا ان کے بڑا ایک سالوں سے چلے آ رہے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں نہیں، کیونکہ وہ پاکستان سے کوئی بڑے پلیئر بھی کوئی نہیں ہے یار. ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس برینیز لوگ ہیں، مشتاق بردرز ہیں، رائٹ، کتنے ظہیر بھائی ہیں، کتنے، تو یوز کریں نا. آپ پھیلا دیں، جال پھیلا دیں. اگر کرکٹ کو اوپر لانا ہے پاکستان کی، اور کوئی بھی اسپورٹس ہم نے لانا ہے، تو اس کو پھیلا دیں. دیکھیں کیسے نہیں نکلتے. وی آر مور ٹیلنٹڈ دین ادر پیپل. بالکل. ہمارے میں ٹیلنٹ اتنا ہے، لوگ روڈوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد بنتے ہیں پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں. تو ہمارے پاس تو بہت اچھا چانس ہے. آپ سانگڑ میں بھیج دیں، آپ حیدرآباد میں بھیج دیں، آپ ہے نا یہاں بھیج دیں، وہاں بھیج دیں، بڑی جگہ ہے. آپ پورے پاکستان کا جو نقشہ ہے نا گول، تو اس میں پھیلا دیں نا. اسی طریقے سے ہاکی پھیلائیں، اسی طریقے سے آپ ٹینس پھیلائیں. کیسے نہیں نکلتے یار؟ بالکل. کیونکہ آپ کر سکتے ہو، میں نہیں کر سکتا کیا؟ آئی ایم آلسو ہیومن بینگ. تو پہلے تو میں تو یہ تو لیتا ہوں یار تم کر سکتے ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا. تو یہ جو مجھے سن رہے ہیں، میں ان کے لیے یہی کر رہا ہوں کہ اپنے اندر یہ جذبہ لاؤ کہ یار یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، میں کروں گا. آپ دیکھو آپ کی ہے نا لائن ہی چینج ہوگی، بیکاز یو آر پوٹنگ ایوری تھنگ ان ہیئر کہ میں کروں گا. جب یہاں آ جائے گی چیز، آپ کریں گے. ہم نے تو کرکٹر جو نہیں تھے ان کو کرکٹر ماشاء اللہ بنایا. رائٹ. ٹھیک ہے. ان کو ہمیں ہمارے بورڈ کو یوز کرنا چاہیے. کیا کہ جتنے بھی پرانے کرکٹرز ہیں یہ ہیں، کچھ نہیں تو ایک ماحول ہی ہے پکا. اور یہ پی سی بی کا کام ہے. پی سی بی کا کام ایک نہیں ہے، صرف بہت ساری چیزیں.
اب کتنی چیزوں کو ہے نا کہاں پھیلا دیں. ایکس کرکٹروں کو آپ پھیلا دیں, دیکھیں آپ کی کرکٹ کہاں سے کہاں جائے گی. جی مگر آپ پتہ نہیں ہمارے یہاں کیا ہے کہ کیا ڈر ہے. جو چیئرمین بن گیا وہ چیئرمین ہے نا, اب اس کی مرضی ہے وہ پھیلائے. اچھا جاوید بھائی, اب بات کرتے ہیں آپ کے پرانے دوست اور ساتھی عمران خان صاحب کی. ظاہر ہے آپ دونوں نے تقریباً کوئی 17 سال ساتھ کرکٹ کھیلی, پاکستان کو کئی فتوحات دلوائیں انکلوڈنگ دا ورلڈ کپ 1992. اور ڈسپائٹ دس پارٹنرشپ اس وقت کے میڈیا نے جو ہے وہ بڑی کنفیوژن پھیلا کے رکھی. کبھی وہ کراچی اور لاہور کی رائیولری بیچ میں آ جاتی تھی, کبھی کپتانی کی ڈبیٹ آ جاتی تھی, اور کبھی بات ہوتی تھی آپ کی جیسے حیدرآباد کی ڈکلیریشن اور تمام چیزیں. تو تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ دوستی تھی, دشمنی تھی, جیلسی تھی, اپنی اور عمران خان کی ریلیشن شپ جو تھی آپ کی کرکٹ کے, اس پہ روشنی ڈالیے. کوئی دشمنی کوئی کسی قسم کی نہیں, کیونکہ میں تو کہنا جو آ رہا ہے اللہ کا شکر ہے, کیونکہ شکر کے علاوہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ کیونکہ کوئی ہماری لڑائی نہیں تھی, کسی قسم کی نہیں تھی کہ اس نے ٹھیک ہے وہ بعد میں کرتا ہے یا پہلے کرتا ہے, وہ فرق ہے نا. تو وہ ہوتا ہے کیونکہ ورلڈ ریکارڈ نہیں بن سکتا تھا, اس کے لیے بہت لمبا ٹائم چاہیے تھا. ہم نے میچ جیت کے بتایا نا, تو اس کا مطلب آپ کریکٹ ہو گئے نا کہ آپ نے, کیونکہ ہم گئے کھیلنے کے لیے بھی اور جیتنے کے لیے بھی, تو وہ چیز تو آئی نا. تو اس کے اندر اگر کوئی بھی آتا ہے تو آپ کو لینا پڑے گا, بیکاز کپتان کو ڈیسیشن لینا پڑے گا نا وتھ پلیئروں کے ساتھ. اور پھر آپ نے ڈیلیور کیا تو آپ کی جو شکایت ہے نا وہ ختم ہو گئی. پاکستان کم فرسٹ, ملک ہے تو ہم ہیں ورنہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کبھی آج تک کبھی ٹی وی پہ انٹرویو پہ نہیں بولا کہ مجھے غلط کیا تھا, یہ نہیں کہتا. نہیں, نصیب میں ہوتا تو ہوتا ہے, بعد میں بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے بڑی عزت دی, میں شکر کرتا ہوں اللہ پاک کا کہ لوگوں کا کہ بیچارے دعا کی ساری کی, رائٹ, کہ سب انوالو ہوتے ہیں. تو عمران کے ساتھ آپ کی ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ تھی میری عمران اور ہم لوگ کیونکہ کاؤنٹی بھی ساتھ کھیلتے تھے, اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہمارا 6 مہینے وہاں پر ہوتا تھا ساتھ. اور اس کے بعد پاکستان ٹیم میں پھر میں نے کپتانی دی, کپتان بھی تھے یہ, میں کپتان بنا پھر کپتانی دی. تو ہمارے ریلیشن شپ بہت اچھے تھے اور ہم نے مطلب اچھا ٹائم کرکٹ کا گزارا. اور مگر افسوس ہے کہ عمران کا اللہ کرے کہ ساری چیزیں سولو ہو جائیں انشاءاللہ, اور وہ ڈیزرو کرتا ہے. چلے ہم بھی آپ کے ساتھ دعاگو ہیں کہ بیٹر سینس پریویلز, اور کیا بتاؤں, ایک دفعہ پھر آپ دونوں مل کے پاکستان کی اور پاکستان کرکٹ کی خدمت کریں. اللہ کرے. نہیں مطلب بیٹھ کے سولو کر لیں جو بھی کچھ ہے, ہمیں یہ چاہیے. میں پاکستان کو تو یہی کہوں گا ہر چیز کو سولو کریں, اس کے بعد جو کرنا کریں آپ, مگر unnecessary یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی کسی کا بیٹا ہے. میرے تو ذہن میں ہے نا بہت چلتا ہے کہ بیچارہ کیا کر رہا ہوگا. ہم لوگ بہت کلوز رہے, کاؤنٹی ساتھ کھیلتے تھے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا ساتھ تھا, ایک دوسرے کو بہت سمجھتے تھے. اتنے پاکستان کو کہاں سے کہاں لے کے گئے. جی ہاں. تو اس کے ساتھ تو یہ پھر یہ نکلے گا کہ میرے اندر بھی جذبہ دل ہے کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. نیشنل ہیرو ہیں آف کورس. کیا فرق پڑے گا اگر آپ باہر نکالیں گے تو مجھے یہ سمجھا دے کوئی کہ پاکستان کھا جائے گا کیا. تو دیکھنا چاہیے, سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہم سب پاکستانی ہیں, اور پاکستانی کے ساتھ
تو آگے جا کے پتہ نہیں کیا ہوگا پھر. تو میں تو یہ کہ اللہ کرے کہ سولو ہو جائے، یہ مسئلہ حل ہو جائے. ہمارے پاکستان گورنمنٹ کو بھی میں یہ جو بھی میں کہنے کے لائق نہیں، مگر میں کہہ سکتا ہوں ایسے میرا کلیگ ہم نے ٹائم ساتھ گزارا، کاؤنٹی بھی ہم ساتھ کے لیے، ہم مطلب ہر چیز ہمیں پتہ، مجھے پتہ ہے عمران کے بارے میں ساری چیزیں. آنیسٹ آدمی ہے وہ، کھانے پینے والا نہیں تھا ورنہ بہت کچھ کر لیتا. تو میری تو اللہ سے بھی دعا یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. بالکل. بادل میں کیا کہوں بس، رائٹ. میرے دیکھیں آپ نے آنسو نکلوا دیے، رائٹ. نہیں آپ میرے دل میں میرے دل سے ہے یہ، رائٹ. نہیں وی کین انڈرسٹینڈ آف کورس آپ کا جتنا پرانا ساتھ ہے، اور آپ خود ایک نیشنل ہیرو ہیں. بالکل. میرے لیے اگر کوئی بھی کام ہوگا میں کروں گا. اور دعا کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ سارا حل کرا دے. سارا آپس میں ہم پاکستانی ہیں، سب پاکستانی ہیں، پاکستان کا جھنڈا اٹھائے اور بس ختم، ساری چیزیں ختم. وہ بھی حب وطنی ہے. ہم تو ہے نا لڑے نا، کرکٹ کھیلتے تھے، لڑتے تھے نا، کس کے لیے لڑتے تھے؟ پاکستان کے لیے. بالکل. پرفارم بھی کرتے تھے کہ نہیں پاکستان میں ہاں ہمارے گھر والے یہ وہ سب ساری چیزیں ہوں گی. تو بس یہی ہے کہ ریکویسٹ ہے میری بھی کہ مل بیٹھ کے اچھا کوئی حل نکلتا ہے تو نکالے، کیونکہ اس آدمی کی بھی عزت بہت ہے. بالکل. اس نے بھی بہت مطلب پاکستان کو مطلب اپنے پروفیشن میں تو پاکستان کو دیا. جی ہاں جی ہاں. تو ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے اور کچھ نہیں. آپس میں پیار محبت سے ہم سب رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. آنا جانا ہوتا ہے، چلو ہو گئی جو بھی ہو گئی. غلطی کرتا ہے انسان ہی غلطی کرے گا نا، اور کون کرے گا. جو بھی غلطی ہوئی ہے تو اس کو تو کہتے ہیں نا کہ مٹی پاؤ، اس کو تو ختم کرو نا. کیونکہ اس کو یہ اس طریقے سے. اور پھر ایک وہ شخص جو پرائم منسٹر ہے، اس کے وہ چوری کا الزام نہیں، کوئی کسی قسم کا الزام نہیں، اور تو نہیں ہونا چاہیے، رائٹ. باقی اللہ جانے، اللہ بہتر کرے گا. میں کہوں گا کہ جو بھی کیا کہہ سکتا ہوں، میرا تو کلیگ. جی بالکل. ہم لوگوں نے ٹائم ایسا گزارا ہے تو یہ آنسو اسی لیے نکل گئے. نہیں وی ریسپیکٹ دیز ٹیئرز، اور آف کورس آپ بھی ایک نیشنل ہیرو ہیں، وہ بھی ایک نیشنل ہیرو ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کل وہ کچھ ہو جائے تو بتاؤ کیا ہوگا؟ پورا پاکستان روئے گا. جی ہاں. اور اس وقت بولیں گے کہ کیا یار اسپورٹس مین ہے، چھوڑ دو تمہیں کیا ہوتا ہے یار. کوئی چوری تو نہیں کی نا، پاکستان کے لیے تھا نا. اس نے پاکستان کو تو اپنا وہ دیا نا، وقت ہر چیز دی. تو ہم لوگوں نے دیا ہے. اگر ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا تو افسوس تو ہوگا نا کہ کتنے بڑے لیجنڈ کو، کرکٹ کو اس نے کیا مطلب سولو کر دو، کیا نہیں ہوتا پاکستان میں کیا اور چیزیں نہیں ہوئیں. تو میری تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے یہ مسئلہ حل ہو جائے. آمین. تھینک یو سو مچ جاوید بھائی فار یور کینڈیڈ ویوز. میں پوری طرح سے آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ ہم وہ جنریشن ہیں جو آپ کو اور عمران خان کو دیکھ کر بڑی ہوئی ہے، اور ہماری جو بچپن کی یادیں ہیں، ایون لڑکپن کی جو ہماری یادیں ہیں، وہ تمام کی تمام آپ ہی سے وابستہ ہیں. لازمی بات ہے، میں بھی انسان ہوں، میرے کسی کی بھائی کی تو یہ جو آف کورس وہ آپ کے بھائیوں کی طرح ہیں، تو وی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. اللہ کرے یہ میٹر سالو ہو جائے، اللہ کرے ویسے انشاءاللہ. دعا گو ہے، دعا. تو یہ تھے پاکستان کے عظیم ترین کرکٹر جاوید میاں داد، جنہوں نے بہت ہی کینڈیڈلی پاکستانی کرکٹ کے بارے میں بات کی،
اور آف کورس اپنے پرانے ساتھی عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے. ہم سب کی دعائیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. اور اسی کے ساتھ میں محمد مصطفیٰ اور آپ دیکھتے رہیے نیریٹیوز. For more updates, subscribe now and press bell icon.